اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو پیغمبروں سے اپنے گھر کی تعمیر کرائی. جس کے گھر کے مزدور پیغمبر ہوں تو اس گھر کا کیا عظمت ہوگی. یہ ہے اللہ کی شان کہ جس کے گھر کے بنانے والے پیغمبر، اور پیغمبر میں بھی کیسا پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تعمیر کعبہ کے بعد ان پیغمبروں نے حج کے لیے درخواست کی کہ ربنا ارینا مناسکنا، اے ہمارے رب ہم کو حج کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجیے. لہذا مفسرین لکھتے ہیں کہ حج کا جتنا بھی طریقہ ہے، کنکری مارنا، مینا جانا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، یہ سب جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اس کو محض تاریخ نہ سمجھو کہ یہ تاریخی چیز بس چلی آ رہی ہے، نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہی کہ ہمارے رب ہم کو طریقہ حج اور حج کے حدود، مینا کے کیا حدود ہیں، مزدلفہ کہاں تک ہے، عرفات کا میدان کا حدود اربع کیا ہے، یہ نشاندہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کی بحکم خداوندی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. خود بیت اللہ شریف پورے عالم میں وسط میں ہے، جس کو دیکھنا ہو میرے کمرے میں دیکھ لو. ایک نقشہ ہے پورا گولا، اس کے ٹھیک بیچ میں کعبہ بنا ہوا ہے. پوری دنیا کے چاروں طرف پرکار سے ناپ لیجیے، کیونکہ سرکار کا گھر ہے یہ. آپ پرکار سے ناپ کر کے دیکھیے، چاروں طرف سے برابر ٹھیک بیچ میں ہے. اور جبکہ وہاں پیمائش کے آلات نہیں تھے، سائنسی دور نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظیم الشان ہے اور اسلام کی حقانیت کی، اسلام سچا مذہب ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کا جگہ کو متعین فرمایا. لہذا جو حضرات حج کرتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے حج کر رہے ہیں. یہ اٹکل پچو نہیں ہے. بچوں لوگ سن لیں، بچوں لوگ، کہ یہ حج کے مناسک اٹکل پچو نہیں. ایک لطیفہ یاد آ گیا. فرانس میں ایک جزیرہ ہے ریونین، ایک گجراتی ہے 40-50 سال کا، اس کا نام بچو ہے. تو ایک گجراتی نے اس کے خیریت پوچھی کہ بچو تمہاری طبیعت کیم چو، بچو تمہاری طبیعت کیم چو. لطیفہ یاد آ گیا. آپ دیکھو لطف آیا کہ نہیں بتاؤ بھائی. تھوڑا سا لطف بھی ملنا چاہیے. جب اگر کانوں کو کچھ مزہ نہیں آئے گا تو آدمی گھبرا جائے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہلا دیا کہ انک انت التواب الرحیم، آپ جو توبہ بہت زیادہ جلدی سے قبول فرماتے ہیں، بہت قبول فرمانے والے. اس کی وجہ آپ کی شان رحمت ہے. شان رحمت کا جس پر غلبہ ہوتا ہے وہ جلد معاف کر دیتا ہے. جو شخص یہاں آئے اور اصلاح کی بات نہ پوچھے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جس نے مٹھائی والوں سے مٹھائی نہیں لی، کباب والوں سے کباب نہیں لیا، تو اس کباب والے کی قدر نہیں کی. ایسی جو اللہ والوں سے بھی دنیا مانگے، تعویذ مانگے، ہمیشہ پیسے، جو بھی اللہ کو اگر اس نے حاصل نہیں کیا، کبھی نہ پوچھے کہ اللہ کیسے ملتا ہے، تو وہ ظالم پھر خانقاہ میں رہتے ہوئے خانقاہ میں نہیں ہے. آنا جانا تو درکنار، اگر خانقاہ میں بھی ہے اور اللہ والا نہیں بنا اور اللہ والا بننے میں جان کی بازی نہیں لگائی، تو یہ شخص خانقاہ میں رہتے ہوئے خانقاہ میں نہیں ہے. بہت سے لوگ بیت اللہ میں ہیں، کعبے کے اندر، مگر کعبے میں نہیں ہیں بوجہ گناہوں کے. اور بہت سے لوگ کعبے سے دور ہیں مگر کعبے والے کو خوش رکھتے ہیں، اس لیے کعبہ ان کے ساتھ ہے. جب کعبہ والا ساتھ ہے تو کعبہ بھی ساتھ ہے. مدینے پاک میں رہ کر اگر مدینے والے کی سنت کے خلاف زندگی ہے تو سمجھ لو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور ہے. ایک 10,000 میل پر رہتا ہے، ہر قدم سنت کے مطابق چلتا ہے. وہ سنت پر عمل کی برکت سے وہ اس مدینے والے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو خواب بہت نظر آتا ہے. ایک صاحب تھے جو مجھے بتایا کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا لیکن تم نے نہ داڑھی رکھی اور تم سگریٹ بھی پیتے ہو، یہ زیارت تمہارے لیے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اگر تم نے سنت پر عمل نہیں کیا. کیونکہ سنت سے جنت ملے گی، زیارت سے نہیں جنت ملے گی. زیارت تو ابو جہل نے بھی کی ہے لیکن بات نہیں سنتا تھا. تم تو خواب کی زیارت پر ناز کرتے ہو. ان آنکھوں سے زیارت کی تھی ابو جہل نے اور امیہ ابن خلف نے اور کتنے منافقین نے، لیکن ایمان نہ لانے سے زیارت مفید نہیں ہوگی. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو زیارت نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مگر اس کی تعبیر یہ ہے
کہ تم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا لو۔ اتنی بڑی نعمت جس کو عطا ہو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، پھر وہ ظالم داڑھی نہ رکھے اور وہ ظالم سنت پر نہ چلے، بتاؤ ناشکری ہے نہیں؟ یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، کٹانا اور منڈانا اور کٹانا دونوں حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میں خطرہ آ جائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری شکل میں تم کو کیا عیب نظر آئی، تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی، تو کیا جواب دو گے؟ اور دنیا کی تاریخ، شاہ ایران کے 2 سفیر جب گئے تھے تو داڑھی نہیں تھی، بڑی بڑی مونچھ تھی، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ کو تکلیف ہوئی تو داڑھی منڈانے سے، بڑی بڑی مونچھ رکھنے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی زندگی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مضبوط روایت ہے۔ لہذا قیامت کے دن اگر آپ نے شفاعت کی درخواست کی اور بغیر داڑھی رکھے ہوئے مرے اور آپ نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ ان گالوں سے کیا فائدہ ہے؟ یہ گال تو کیڑے کھا لیں گے قبر کے اندر، یہ گال بھی نہیں رہیں گے زمین پر، یہ دونوں زمین ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ لگا لو اور مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ صبح صبح 3 کوٹ، ایک کوٹ، ڈبل کوٹ اور خونٹی اکھاڑ کوٹ، یہ سب مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے اور صورت بھی اچھی معلوم ہوگی اور آپ کا ہیبت اور روب بھی ہوگی۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان 2 کام کر لیں تو پورا ہندوستان بلا جنگ فتح ہو جائے گا، ایک داڑھی رکھ لیں، ایک نماز پڑھ لیں۔ جب ہر وقت مسجدوں میں لاکھوں مسلمان جائیں گے اور داڑھیاں سب کی ہوں گی، ٹوپیاں ہوں گی تو ہیبت پڑ جائے گی۔ ابھی 1000 سکھ اگر ابھی یہاں سے گزر جائے سڑک سے تو سب کہیں گے ارے سارا سکھستان بن گیا کیا؟ کراچی میں کہاں سے اتنے سکھ آ گئے؟ کیونکہ سب کی داڑھی پگڑی ہے۔ وضع اور کلچر اور تہذیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہیبت بہت ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جنگل کے شیروں کو میں نے دیکھا، شیر ببر کی داڑھی تھی پوری اور شیرنی کی نہیں تھی۔ اب میں ابھی پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ آپ لوگ شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی؟ شیر تو دیکھ لو دنیا میں کوئی شیر ایسا نہیں جس کی داڑھی نہ ہو۔ لیکن میں ایک مسئلہ یہ بھی بتاتا ہوں، اپنا میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام سمجھتا ہوں۔ یہ کہتا ہوں آپ کی عزت اکرام کے لیے کہ آپ باعزت ہو جائیں اور اللہ کے ہاں پیارے بن جائیں۔ میں محبت سے خلوص سے کہتا ہوں اور پیار میں کمی نہیں کرتا ہوں۔ آ کے دیکھ لو اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں، میں ان کو گلے لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، معانقہ کرتا ہوں اور ان کو اپنے سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ آج نہیں ہے کل ہو جائے اور پھر اللہ کا ولی ہو جائے۔ بات سنانا دین کی تو واجب ہے مگر حقیر سمجھنا حرام ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں تو جن کی داڑھی نہیں ان کو خبردار حقیر مت سمجھنا، بلکہ اور ان کے لیے دعائیں مانگنا کہ اے خدا جیسے تو نے ہم کو دی ہے میرے ان دوستوں کو بھی عطا فرما دے۔ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود ہر طرف سے آپ کو انعام عزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ چند باتیں اسی لیے عرض کر دیتا ہوں کہ بعد میں پھر یاد بھی نہیں رہتی، کچھ مسئلے بھی بتا دیتا ہوں جس کے لیے میرے پاس ٹیلی فون آتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون نے ٹیلی فون کیا ہے کہ میرا شوہر ٹی وی نہیں چھوڑ رہا ہے اور خانقاہ میں برابر جاتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی سب لوگ چھوڑ دیں گے، میں بھی خوب سمجھتا ہوں، من خوب میشی ناسم پیرانے پار سارا، میں بھی پہچانتا ہوں، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، میرا تو ثواب انشاءاللہ لگ جائے گا، مگر ہم اکرام و محبت سے پیش کرتے ہیں کہ ٹی وی کا دیکھنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں عورتیں غیر مردوں کو دیکھتی ہیں اور مرد لوگ گھر کے غیر عورتوں کو دیکھتی ہیں، دونوں حرام ہے یا نہیں بتاؤ؟ کیا اس میں شک ہے؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں، بہو، مائیں، بہنیں غیر مردوں کو ٹی وی پر دیکھتی، کبھی چڈی پہن کر باکسنگ بھی دیکھتی، جبکہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ مرد کو بھی جائز نہیں کہ کسی مرد کے ناف سے گھٹنے تک دیکھ لے، حرام۔ اور یہاں عورتیں بیٹھی ہیں باکسنگ دیکھ رہی، کشتی دیکھ رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ٹائم پاس ہو جائے گا، ٹائم نہیں پاس ہوتا، ٹائم فیل ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی میں جو وقت گزرتا ہے اس سے بدترین کوئی وقت نہیں۔ جب ٹی وی نہیں تھا آج سے 100 برس 50 برس پہلے، کیا وہ لوگ سب قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مرے نہیں وہ لوگ، ٹائم نہیں پاس ہوا ان کا۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، کہتے صاحب ہم نہیں رکھتے تو ہمارے بچے دوسرے محلے کے گھر میں چلے جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں واہ اچھا جواب ہے۔ یہ جواب تو ایسا ہے کہ زہر جوڑیا بازار میں ملتا ہے، بچے جاتے ہیں جوڑیا بازار کھانے تو میں نے زہر لا کر جوڑیا بازار سے گھر میں رکھ دیا تاکہ آسانی سے کھا کے مر جائیں۔ کسی نے کیا ایسا؟ اس کے باوجود دیکھتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔
جتنا ہم سے بن سکے اتنا تو کر لو. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے اپنی اولاد کو جو نیک نہیں بناتا, جو اولاد کو نمازی نہیں بناتا, اولاد کو اللہ والا نہیں بناتا, اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کے لیے رو رو کے دعائیں نہیں مانگتا, بزرگوں کے پاس نہیں لے جاتا, ایسے لوگ سن لو, ایسے لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کے عذاب میں ماں باپ کا نافرمان بنا دیتے ہیں. پھر وہ دعائیں کرتے ہیں خدا ایسی اولاد کو مار دے, موت دے دے. ایک صاحب زکوٰۃ لینے آئے جن کی لڑکے سب ڈپٹی سیکریٹری سے کم نہیں تھے, 10,000 تنخواہ. آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں, ناظم آباد میں. تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کیوں زکوٰۃ مانگنے آئے ہو, تمہارے لڑکے تو سب بڑے 10,000 تنخواہ ڈپٹی سیکریٹری کے پوسٹ پر ہیں. کہنے لگے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ 12 بجے رات تک گیٹ پر کھڑے رہیے چوکیدار کی طرح, جب ہم سنیما دیکھ کر اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ آئیں گے پھر گیٹ بند کر کے آپ سوئیں گے. اس لیے میں وہاں سے نکل آیا کہ میں اتنی ذلت کے ساتھ ان ظالموں کو میں نے زمین بیچ کر کے, پلاٹ بیچ کر کے امریکہ تک پڑھایا, اب وہ ہمیں چوکیدار کی طرح سمجھ رہے ہیں. تو میری غیرت نے ہی کہا کہ زکوٰۃ مانگ لو, ایسی نالائق اولاد کا کہ روٹیوں سے استعفیٰ. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چلیے میرے بیٹوں کو میرا حق سکھائیے کہ باپ کا کیا حق بنتا ہے. وہ بہت تیز آدمی تھے, کسی سے ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا حق آپ کے بچوں کو, ابا کا حق بچوں کو سکھانے کے لیے چل سکتا ہوں, مگر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے رب العالمین کا حق کبھی اپنے بچوں کو سکھایا؟ ابا کا حق تو سکھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے ربا کا حق سکھایا یا امریکہ تک ڈگری اور گریجویشن کے لیے ان کو بھیجا آپ نے؟ کبھی آپ نے ان کو کچھ اللہ کا جس نے پیدا کیا, جب آپ کی محنت نہیں ہوئی کہ رب العالمین کی یہ لوگ فرما بردار بن جائیں, تو اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو نافرمان کر دیتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھو, جو باپ اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو ماں باپ کا نیک بنا دیں گے اور فرما بردار بنا دیں گے. جو لوگ یہاں آتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ ٹی وی کا دیکھنا بھی حرام. دوستو قبر میں کہاں سے کون سی ٹی وی لے جائے گا؟ مان لو 8-10 سال آپ نے اچھے پاس کر لی, کرکٹ وغیرہ دیکھ کر کوڑا کرکٹ اٹھا لیا. کرکٹ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ ہے. لیکن قبر میں کیسے دن پاس ہوں گے؟ جو زمین کے اوپر مالک کو یاد رکھتا ہے, اللہ کو خوش رکھتا ہے, تو زمین کی نیچے اللہ تعالیٰ خود اس کا ساتھ دیں گے. جس نے زمین کے اوپر اللہ کو خوب یاد کیا, قبر میں جاتے ہی دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار اس کا لیں گے. کہ جب تم زمین کے اوپر تھے تو تم نے اپنے بال بچوں کے, تجارت کے اور ماں باپ کے, پڑوسیوں کے سارے حقوق تعلقات میں گھرے ہوئے, مگر پھر بھی ہم کو نہیں بھولے. وقت پر نماز پڑھا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور مجھے یاد کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے. آج ہے میرے بندے, جب تو اکیلا آ گیا زمین کے نیچے, میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ تو نے مجھے کثرت تعلقات میں یاد رکھا, میں تجھے اس بے کسی میں کیسے چھوڑ دوں؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اے ایمان والو اذکر اللہ فی الرخاء, جب آرام میں رہو تو اللہ کو یاد کرو. یذکرکم فی الشدہ, تو تم کو تکلیف میں اللہ تعالیٰ یاد رکھیں. لیکن ہم لوگ جب گردے میں پتھری پڑتی ہے اور گردے پھر ہوتے ہیں, کینسر ہوتا ہے, تب یا اللہ کرتے ہیں. اور جب چین میں ہوتے ہیں تندرستی کے ساتھ تو وی سی آر اور دنگی فلمیں اور ٹی وی اور بدماشیاں سوچتی. دیکھو اس حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ اذکر اللہ فی الرخاء, اے ایمان والو آرام میں جب رہو تو اللہ کو یاد کرو. یذکرکم فی الشدہ, تو تم کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں یاد رکھیں گے. ایسی وی سی آر, ننگی فلمیں, ڈشنٹینا, یہ جتنی خبیث چیزیں ہیں یاد رکھو تمہارے بچوں کو آوارہ کر دیں گے یہ چیز. تم بھی اللہ سے نافرمان بنو گے اور اولاد بھی نافرمان بن جائے گی. جب ننگی فلمیں دیکھے گی تو بھائی بہن کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں. باہر کی لڑکیوں کا, کسی کی بیٹیوں کا بھروسہ نہیں. کتنے کیریکٹر اور اخلاق خراب ہوتے ہیں, اس کی حد نہیں. اس لیے میرے شیخ صاحب راؤ حق صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے, پھر ڈش اینٹینا کتنا بڑا پٹارا ہوگا. ایک سانپ نے آج نہ کاٹا, دوسرا کاٹ ہی لے گا. سوچنے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں عکس ہے, تصویر نہیں. اگر تالاب یا دریا میں کسی عورت کا عکس پڑ رہا ہو تو اس عورت کو دیکھنا جائز ہے وضو کرنے والے صوفی صاحب کے لیے. یاد رکھو عکس ہو یا تصویر کچھ بھی ہو, کسی عورت کو جائز نہیں غیر مردوں کی تصویر یا عکس دیکھنا, اور مردوں کے لیے جائز نہیں عورتوں کو دیکھنا ٹی وی کے اس پر.
اور ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بھی حرام ہے جہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہوں، جہاں مووی بن رہی ہو. سمجھ لو بے غیرتی کی حد نہیں ہے کہ اپنی بہو بیٹی کی تصویریں غیر مردوں کھینچ رہے ہیں، لونڈے نوجوان کیمرہ لیے ہوئے، اور وہ تمام دنیا بھر میں اس کی نمائش ہو رہی. ایک زمانہ تھا ہندوستان میں کہ ہندو کی بیوی کو وہ کوئی دیکھ لیتا تھا تو سر کے پسینے آ جاتے تھے اس کو، اور بیچارے غریب پانی بھرنے جائیں تو ایک دم چادر سے اپنا منہ چھپائے ہوئے. آج ہماری مسلمان اور ایمان کے یہ تقاضے اور یہاں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے. لیکن جو نہیں کہے گا اس کو تو پکڑا جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. عمل کرنا چاہے کوئی عمل کرے، لیکن میں دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دے، عمل کی توفیق بھی دے دے. آپ دیکھو، تلاوت کرو، اللہ والوں کے حالات سنو، اور ٹائم پاس نہ ہو تو میرے پاس آ جاؤ خانقاہ میں، یا جو قریبی بزرگ ہو وہاں چلے جاؤ. بزرگوں کے حکایات، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت صحابہ پڑھ کے سناؤ، تسبیح لے کے بیٹھو، اللہ اللہ کرو. ایسا ٹائم پاس ہونا جس سے نافرمانی اور خدا کے عذاب کا راستہ طے ہو رہا ہو، یہ کیسا ٹائم پاس ہو رہا ہے کہ دوزخ کے تمام اعمال اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا دوزخ سے بھی بچا اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بھی بچا. دیکھو دوستو، یہ نہیں وجہ اللہ دوزخ سے پناہ دے، نہیں، دوزخ سے بھی پناہ مانگو، لیکن الفاظ حدیث سن لیجئے. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا، اے خدا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا، اور جنت میں لے جانے والے اعمال بھی مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بھی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ پھر خود ہی دل بھاگنے لگے گا کہ نکالو اس ٹی وی کو. ٹی وی کو نکالنا ہو تو کس کے ہاتھ بیچیں؟ اہل فتاوی کی تحقیق یہ، جس سے خریدا ہے اسی کو بیچ دو، اور جتنے میں خریدا ہے اس سے کم میں دو، برابر کا دو، زیادہ میں مت دو، تاکہ اس سے نفع نہ آئے حرام آمدنی سے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جس سے خریدا ہے اسی کو دو، اور کتنے میں دو گے؟ جتنے میں خریدا یا کم میں دو، کیونکہ اب یہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا، کم میں دے دو. اور اس سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ محلے میں اطلاع کرو کہ آج میں شیطان کو مارنے والا ہوں، اور ٹی وی رکھو اور وہاں گھاس بھوسا اخبار رکھ کر آگ لگاؤ. پہلے پتھر سے پٹائی کرو، پتھر سے مارو، کنکری مارو، جیسے شیطان کو کنکری حاجی لوگ مارتے ہیں. اس کے بعد اس کو آگ لگا دو. دیکھو حرام خوشیوں پر ایک اللہ والے کا شعر، ایک ہی مصرع یاد ہے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے. جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو، میرے پیارے دوستو، درد بھرے دل سے اختر کہتا ہے، واللہ جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو، یہ خوشی لعنت کی خوشی ہے. اس خوشی کو خوشی خوشی آگ لگا دو. اس لیے میرا وہ اردو شعر کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. ابھی ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، کیونکہ پھر بعد میں یاد نہیں رہتا، جب تفسیر شروع ہوتی ہے پھر یاد نہیں رہتا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پیجامہ میں گھیر نہیں ڈالتے، پیجامہ چست ہوتا ہے، جیسے علی گڑھ کاٹ یا عربی پیجامے وہاں کے جو اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں گھیر نہیں ہوتا. گھیر سمجھتے ہیں یعنی یوں زیادہ ہو تو چمنٹیں بن جاتی تو آگا پیچھا محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر گھیر نہیں ہوتا تو پھر آگے پیچھے کی اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے. خاص کر جن کے کرتے ململ کے ہوتے ہیں باریک، اور خاص کر جن کی بنیان چھوٹی ہوتی اٹھ جاتی ہے. رکوع کی حالت میں دیکھو، بنیان میں ناف کے پورے گھیرے تک چھپانا، ناف کے سامنے سے لے کر پورا گھیرا چھپانا فرض ہے گھٹنے تک. اب اگر رکوع میں گئے اور ناف کا کھل گیا، بنیان چڑھ گئی اوپر، اور ململ کا کرتا ہے تو ناف کے نیچے بھی نظر آ رہا ہے اور پیچھے بھی نظر آ رہا ہے، بنیان میں اور پیجامے میں فاصلہ، پیٹھ ننگی نظر آ رہی ہے. نمازی نہیں ہوگی ایسے. ناف کے گھیرے سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. فرض کا تاریخ سے کیسے نماز ہوگی؟ اور اگر پنکھا چل گیا اور نیچے کا دامن اٹھ گیا تو کوئی چیز بھی آپ کو لٹکی ہوئی ہر طرف نظر آئے گی. یہ کیا بات ہے؟ خربوزہ دیکھنا جائز ہوگا اس سے؟ دونوں ٹانگوں کی اس طریقے سے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جن کے گھیر نہ ہو، لمبے وہ کرتے موٹے پہنے اور لمبے پہنے، اور بنیان لمبی رکھیں. اتنی لمبی بنیان ہو کہ رکوع میں جاتے ہوئے اس میں بنیان میں اور پیجامے میں فاصلہ نہ ہو، اور گھیر بنا لیا جائے گھیر. ورنہ کم سے کم کرتا تو لمبا پہنے اور کرتا موٹا ہو. پھر
اگر باریک کرتا پہننے کا شوق ہے تو پھر سمجھ لیجئے بنیان خوب لمبی ہو اور اس کے ساتھ اس میں گھیر ہر صورت سے ضروری ہے، ورنہ بنیان جس وقت کرتا اتارے گا اور کسی ضرورت سے یا کرتے کا دامن اٹھ گیا ہوا سے تو پھر آگے پیچھے کی چیزیں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب حجم نظر آئے کسی چیز کی بناوٹ تو گویا اس نے اس کو دکھا دیا اور دیکھ لینے والے نے دیکھ لیا، اور اس صورت میں تو کلر بھی نظر آتا ہے، جلد کی کھال بھی نظر آتی، گویا کہ اس نے دکھائی دیا۔ ایسی ٹخنا چھپانا جس کو دیکھو، مولوی لوگوں کی بازیں جو تربیت یافتہ نہیں ہے ٹخنا چھپا دیکھیں گے آپ، رمضان میں دیکھ لو چندہ مانگنے والے جو آتے ہیں، ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ شرح بخاری فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے تحقیق لکھی ہے کہ ٹخنا چھپانا حرام، اگر حرام نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ ٹخنے سے ٹخنا چھپے گا اتنا دوزخ میں جلے گا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بخاری شریف کی حدیث۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی دیکھا فتح الباری میں، بخاری شریف کی شرح میں آج ہی میں نے دیکھا جلد نمبر 10 میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لا تسبل، ٹخنا مت چھپایا کرو، ان اللہ لا يحب المسبلین، ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آج ہی یہ روایت تازی دیکھی ابھی صبح کے وقت میں کہ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا معلوم ہوا اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے دوستوں کو نیکی کی بات کی تلقین کرنا بھی سنت ہے۔ یہ تھوڑی کہ دوست جیسے چاہے رہیں، بس ہم کو سلام کر لیا اور حضرت دعا کیجیے گا، بس ہمارا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ بات سناؤں جو کہ اللہ خوش ہو جائے، اور جس سے اللہ ناراض ہو اس سے منع کرنے کی میں بھی مہم چلاتا رہوں۔ مچھر اگر آپ کو کاٹ رہا ہو اور میں مچھر کی ٹکیاں جلا دوں آپ کے کمرے میں لا کر، پھر آپ شکریہ ادا کریں گے یا نہیں؟ اور اگر مچھر دانی دے دوں تو پھر اور شکریہ ادا کریں گے۔ تو یہ نافرمانی کیا ہے؟ یہ بھی مچھر سے کھٹمل تو ذرا سا خون لے لے گا، اور یہ نافرمانیاں تو ہمیں کہاں دوزخ میں کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے یہ روایت کیسی عجیب و غریب ہے۔ لا تسبل، اے صحابی ٹخنا مت چھپا، ان اللہ لا يحب المسبلین، اللہ تعالیٰ ٹخنا چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے۔ آج سے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹخنے کھولے رکھیں گے، اگر شوق ہے تو موزہ پہن لو، سفید موزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ایک نبی بھیجیے میرے اسی خاندان میں جو ہمارا ہے یہاں، فیہم انہی لوگوں میں، اہل قریش میں، سادات میں، فیہم منہم انہی لوگوں سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی لیے اگر اللہ والوں کے خاندان کے بچے، بزرگوں کے خاندان کے بچے عالم ہوتے ہیں ان سے زیادہ فیض پہنچتا ہے، کیونکہ امت ان کے باپ داداؤں کو جانتی ہے کہ یہ فلاں کے فلاں ہیں۔ معزز لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے 7 بچے ہیں، 5 بچے ہیں تو کسی کو عالم بنا دو، کیونکہ لوگ جانتے ہیں بھائی بڑے خاندان کا بیٹا جو عالم ہوا ہے اس کی آج تقریر ہے۔ لیکن بڑے جو لوگ ہیں، معزز لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے 5 بچے ہیں تو 4 بچے جو اول پاس ہو رہے ہیں، ہمیشہ فرسٹ ڈویژن، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر، تو اس کو فرسٹ ڈویژن تو امریکہ تک بھیجتے ہیں، اور جس کو دیکھا ہر سال میٹرک میں فیل ہو رہا ہے، دماغ کمزور ہے، تو کہتے ہیں اس کو حافظ جی بنا دو، یا اندھا پیدا ہوا تو اس کو حافظ۔ کنڈم مال اللہ اور رسول کے لیے، کنڈم مال جو تمہارے کام کا نہ ہو، اس مال کو حالانکہ چاہیے تھا کہ جو سب سے اچھا لڑکا ذہن اور دماغ کا ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ پر پیش کرتے کہ خدا میں اپنے اس بیٹے کو آپ کے دین کے لیے، جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت طائف کے بازار میں، احد کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت جس دین کی خاطر بہا آپ کی محبت میں، ہم اپنے بیٹے کو جو سب سے اعلیٰ دماغ والا ہے اس کو آپ کے دین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مگر آج الٹا معاملہ ہے۔ ایک تھانے دار نے کانپور میں اپنی ماں کے معاملے میں بریانی پکا کر پیش کی طلبہ کے لیے، حکیم الامت کا مدرسہ جامع العلوم کانپور۔ جب لڑکے بریانی کھانے لگے تو وہ تھانے دار خود کھلا رہا تھا، ذرا تواضع بھی تھی اس میں، کسی مدرسے کی روٹی کھائی ہوئی تھی، بچپن میں پڑھا تھا کہیں خیراتی روٹی، اس کا اثر یہ تھا کہ اس میں تواضع کی شان تھی۔ ایک لڑکا ایک لڑکے سے کہہ رہا تھا، وہ سن لیا اس نے کہ یار 1 مہینے کے بعد کئی مہینے کے بعد بریانی ملی، اب کس کی اماں کم مرے گی، جلدی دعا کر، پھر کوئی جلدی کی کسی کی ماں مرے تو بریانی ملے۔ اس تھانے دار نے سن لیا، اس نے حکیم الامت سے جا کر شکایت کی کہ آپ کے طلبہ کے اخلاق یہ ہیں، ایسے اخلاق والے طلبہ یہ مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت ہنسے، فرمایا یہ ان کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ لوگ جب شادی بیاہ کرتے ہو، خوشیاں کرتے ہو، خوشی کرتے ہو شادی بیاہ، تو تحصیلدار ڈپٹی کمشنر کو بلاتے ہو،
طالب علموں کو نہیں پوچھتے ہو، جب کوئی مرتا ہے تب طالب علموں کو پوچھتے ہو۔ تو یہ ظالم طالب علم موت کی تمنا نہ کریں گے تو کیا تمہاری شادیوں کی تمنا کریں گے؟ اگر تم اپنی شادی بیاہوں میں ان کو پوچھو تو یہ روزانہ دعا کریں گے اللہ پھر کسی کے لڑکے کی شادی ہو۔ لیکن یہ بیچارے جانتے ہیں کہ جب کوئی مرے گا یا مرے گی جب ہی ہمیں بریانی ملے گی، سمجھ گیا؟ کوئی مرے گا کوئی مرے گی تب ہم کو بریانی ملے گی۔ تو اس لیے بیچارے تو تھانے دار نے کہا واقعی رونے لگا، اس نے واقعی میری نالائقی ہم لوگوں کی نالائقی کہ ہم غریب طالب علموں کو جب پوچھتے ہیں جب کسی کو موت آئے، خوشیوں میں نہیں پوچھتے۔ ہمارے شیخ نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو بیت العلوم سے طلبہ ہم لوگوں کو 5 میل سے بلایا، ہم سب لوگ گئے حضرت کے یہاں کھانے کے لیے۔ غریب طالب علموں کو، تمام طالب علموں کو، امیر ہو غریب، پہلے مقدم کیا، فرمایا پہلے طلبہ کو کھلاؤ پھر ہم لوگ کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا پہلے طالب علموں کو کھانا کھلاؤ پھر ہم لوگ کھائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے تھے۔ اور شان یہ تھی کہ نمک بھی نہیں کھاتے تھے مدرسے کا۔ جب پھول پور سے بیت العلوم سرائے میر 5 میل جاتے تھے بخاری شریف پڑھنے تو آٹا اختر کو حکم ہوتا تھا آٹا لے لو اور نمک مرچا پیاز لے لو اور چلو گوشت بھی خرید لو راستے میں، اور وہاں پکوا لیتے تھے۔ مدرسے کی لکڑی سے نہیں پکواتے تھے، جب لکڑی جل کے انگارے رہ جاتے تھے بیکار ان انگاروں پر اپنا کھانا پکوا لیتے تھے۔ یہ ایسے اللہ والوں کی صحبت اختر کو نصیب ہوئی۔ میاں مدرسہ یہ جنت بھی پہنچاتا ہے۔ اگر مدرسے میں خیانت اور تقوی نہ کیا اور مدرسے کے مال کو غلط استعمال کیا تو یاد رکھو یہی مدرسہ دوزخ میں ڈالے گا۔ پیٹ میں پتھر باندھ لے محتویم یا مولوی، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق استعمال کرو، جہاں جیسا جس کام کے لیے دیا، جس کام کے لیے جس نے طلبہ کے لیے دیا اس کو طلبہ پر خرچ کرو۔ زکوٰۃ کا مال تو طالب علموں کا حق ہے، جہاں جس مقصد کے لیے دیا اس کو یا تو اس سے پھر اجازت لو، پوچھ لو، اور وہ مقصد بھی جب پورا ختم ہو جائے اس میں ضرورت نہ ہو، بے ضرورت ختم، اب پوچھ لو کہ میں آپ کو واپس کر دوں یا میں کسی اور کام میں استعمال کروں۔ تو ان حضرات نے جو دعا کی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محتمم یا علماء دین دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا فرما تو سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ یہ مت بدگمانی کرو کہ یہ مدرسے میں اپنے ہی بچوں کو چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی لوگوں میں سے رسول، یہ نہیں فرمایا ہندوستان میں رسول پیدا کر دیجئے اور جاپان میں، رسولا منہم۔ اسی سے معلوم ہوا کہ ہر عالم کو حق ہے کہ وہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میری اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا فرما، جو آپ نے باغ دیا ہے یہ دین کے باغ مدرسے، ان کو پانی آبیاری اور ان کا انتظام سنبھالیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتلو میں جو تلاوت کا لفظ ہے، فرماتے ہیں کہ تلاوت کا لفظ نہ توریت کے لیے جائز، نہ انجیل کے لیے جائز، نہ زبور کے لیے جائز۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تلاوت کا استعمال صرف قرآن پاک کے لیے ہے، خاص ہے یہ کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو عظمت دی کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ ختم ہونے والے چیزیں تھیں اور اس کے نبوت بھی ان کی ختم۔ آپ جو نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قیامت تک ان کی نبوت رہے گی تو ان کی کتاب بھی قیامت تک رہے گی۔ سرکاری ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ قیامت تک قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے دنیا والوں سن لو کہ قرآن شریف کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جو لوگ حفظ قرآن کے مدرسے کھول رہے ہیں اور جو لوگ حفظ قرآن کے مدرسوں میں مدد کر رہے ہیں تعمیر کے لیے، اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے یا ٹرانسپورٹ کے لیے، یا جو اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، سب کے سب، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں سب کے سب، اساتذہ بھی محتمم بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اسی سرکاری کام کی اس آیت کے نزول میں شامل ہیں۔ اس سرکاری کام میں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک ہم نے نازل کیا، نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سب پورا عملہ اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں شامل ہے، ان کو حقیر مت سمجھو۔ جو حافظ قرآن ہو جائے اس کی عزت کرو، حقیر مت سمجھو۔ یہ جمعرات کی روٹیاں کھائے گا، جمعرات کی روٹیاں وہی کھاتے ہیں جن میں اللہ نہیں ہوتا، مولا والا نہیں بنتا، گنڈے دار دنیا دار۔ ورنہ اگر صحیح معنوں میں اللہ والا حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ، میرے پوتے نے حفظ کیا میرے مدرسے سے، یونیورسٹی میں اس نے تراویح سنائی، ان لوگوں نے کئی ہزار روپیہ دیا۔ مجھ سے پوچھا دادا میں اس کو لے لوں؟ فرمایا بیٹا جائز نہیں، واپس کر دو۔ جا کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو سعودیہ میں بلا لیا، ہر سال حج عمرہ کر رہا ہے اور ریالوں میں کھیل رہا ہے۔ ذرا سا ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سرکاری خزانے سے اس کو ملے گا۔ وَإِنَّا، دیکھا آپ نے
مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آفتاب عالم ان کے بیٹے ہیں مدینہ شریف میں، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے والد صاحب مولوی آفتاب عالم ان کے بیٹے ہیں، ہمارے شیخ ان کے پاس مجھے لے جاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو کرامت، ایک تو یہ کہ ان کی لاش ابھی تک محفوظ ہے، ہر 6 مہینے کے بعد حکومت سعودیہ نے دوسرا مردہ دفن کرنا چاہا تو ان کی جسم مبارک اور کفن بالکل صحیح تھا، اور جسم مبارک بالکل صحیح، پھر 6 مہینے کے بعد کھودا، پھر 6 مہینے کے بعد جب 3 مرتبہ کھودا، 1.5 سال ہو گئے، تب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو سیل کر دو، یہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ والے ہوگا۔ مگر یہ کیا کس عمل کا انعام تھا؟ عمل بھی سن لو۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرے ابا جان مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بچوں کی طرف پیر نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب قرآن پاک کی طرف ہم پیر نہیں کر سکتے تو ان کے سینے میں قرآن پاک ہے، ہم ان بچوں کی طرف بھی پیر نہیں کریں گے۔ شاید اسی ادب کا انعام ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی کو حکم دے دیا کہ مت کھانا ہے، یہ ہمارا خاص بندہ۔ یتلو علیہم آیات ہی سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت خود ایک عبادت ہے۔ جو کہتا ہے کہ بغیر سمجھے جو پڑھتا ہے طوطے کی طرح، کوئی ثواب نہیں، یہ بددین ہے یا جاہل ہے، یہ بددین ہے یا جاہل ہے، کیونکہ تلاوت جو ہے بغیر معانی سمجھے ہوئی تلاوت بھی سب باعث ثواب ہے۔ اور دلیل کیسی عمدہ دی، واہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کہ جس نے کہا الف لام میم، 30 نیکیاں مل گئی اس کو، الف کے 10، لام کے 10، میم کے، کسی نے معنی سمجھا اس کا؟ جہاں بھی لکھا ہے وہاں لکھا ہے، اللہ ہی اس کے معنی جانتا ہے۔ بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں بغیر معنی سمجھے کچھ فائدہ نہیں، ان کو الف لام میم کا یہ 30 نیکیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان نبوت کے ساتھ بغاوت ہے اس کی یا نہیں؟ اس جاہل کی، یہ جہالت ہے، یہ سخت بغاوت ہے۔ اصل میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے تربیت نہیں پائی اللہ والوں کی، اس لیے دماغ خراب ہو جاتا ہے چند حروف کی پڑھ لینے سے۔ بتاؤ، فرمان نبوت کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے شیخ شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں سب مدارس میں سکھا دو بچوں کو کہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جائیں، پہلے یہ ایک اپنے مجموعے میں 3 مرتبہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت کے 3 آداب ہیں، قرآن پاک کے 3 فائدے، اہم فائدے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، سارے مدارس کو لوگ اس کو جاری کریں۔ نمبر 2، قرآن شریف کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن شریف کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ اور 3 اہم آداب۔ نمبر 1، اس نیت سے تلاوت کرو کہ پالنے والے کا کلام ہے، محبت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کو محبت سے تلاوت کرو کیونکہ پالنے والے کا کلام ہے، اور عظمت سے تلاوت کرو کیونکہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے، اور اس نیت سے تلاوت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا کلام پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو۔ کیا اس میں مزہ ہے کہ میرا کلام، اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میرا کلام پڑھ کر مجھے سناؤ، دیکھیں تم کیسا پڑھتے ہو۔ اسی آیت سے تمام دنیا کے مکتب جو قرآن پاک کے مکتب ہیں وہ اسی آیت کا نزول کا ظہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جب آپ پر نازل ہوئی تو اس آیت سے یتلو علیہم آیاتک، اس آیت سے دنیا بھر کے مکاتب اس آیت میں شامل ہے کہ نبوت کے مقاصد میں سے 3 مقصد ہے، قرآن پاک کی تلاوت یعنی مکتب کھولنا جگہ جگہ، اور قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے سکھائی جائے جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سکھایا۔ نمبر 2، جگہ جگہ دارالعلوم قائم کیا جائے تاکہ قرآن پاک کے معانی سمجھائے جائیں، یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 3، ویزکیہم، اور ہمارے نبی قرآن پاک کی تعلیم، اس کے معانی، اس کے مفاہیم بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ اس سے تمام دارالعلوم اس آیت سے ثابت ہو گئے، جتنے دنیا میں دارالعلوم ہیں۔ جو کہتا ہے کہ دارالعلوم مدرسے بیکار، وہ احمق الذی ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی گدھے ہیں یہ لوگ، جو کسی مدارس دینیہ کو جو بیکار سمجھتے ہیں۔ سمجھ لو، قرآن پاک کی آیت سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے 3 مقصد اس آیت سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کو اطلاع فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر جو جا رہا ہے یہ تلاوت، یتلو علیہم آیاتک، تلاوت، لہذا قرآن پاک کے مکاتب اس کے اندر داخل ہے۔ دارالعلوم یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دارالعلوم جو ہے تعلیم قرآن پاک کی تفسیریں جو پڑھا رہے ہیں،
اور حکمت جو پڑھا رہے ہیں یہ سب دارالعلوم داخل ہیں اس آیت میں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور خانقاہوں میں نفس کا تزکیہ میرا نبی تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ خانقاہوں میں تزکیہ جو ہو رہا ہے یہ نبوت کا کام ہے، ولیوں کا کام نہیں ہے. یہ ولیوں کا کام نہیں جو کہتے ہیں تو خانقاہوں میں ولیوں والا کام ہو رہا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے. بتاؤ یزکیہم ولی کی شان میں نازل ہوئی یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یزکیہم، اور ہمارا پیغمبر تزکیہ نفس کرتا ہے. کس کی شان میں نازل؟ لہذا مدارس کا قیام، مکتب جہاں قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، اور بڑے بڑے دارالعلوم جہاں قرآن پاک کے مفاہیم و معانی سکھائے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی خانقاہیں جہاں سچے اللہ والے ہوں، سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے، لٹیرو نہ ہوں، ڈاکو نہ ہوں، میڈین ڈالٹا نہ ہوں، درد بھرے دل سے اللہ کی محبت سکھا رہے ہوں، اور وہ بھی کسی کی تربیت یافتہ ہوں. یہ نہ ہو کہ خود بابا تو نہیں بنے، خود ان کا بابا نہیں اور خود بابا بننے کا شوق ہے، خود مربع نہیں بنے مربی بننے کا شوق ہے. اس لیے میرا عربی کا ایک جملہ یاد رکھو، لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہو. جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. پوچھو کہ آپ کا بھی کوئی بابا کوئی مربی ہے یا کتاب دیکھ کر مربی بن گئے ہو؟ تو یہ پیغمبرانہ 3 مقصد آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اور یہاں تک امریکہ میں میں نے دیکھا بفلو میں کہ 4-5 گرجا گھر خرید لیے گئے اور وہاں مسجد اور تمام بہت بڑا مدرسہ قائم کر دیا. ڈاکٹر اسماعیل میمن جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مجھے سب دکھایا. میں نے اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ جگہ جگہ چرچ بک رہے ہیں، گرجا گھر. تو میں نے کہا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا گرجا گھر کو دیکھ کر، الہی خانہ انگریز گرجا، الہی خانہ انگریز گرجا، یہ گرجا گھر، یہ گرجا گھر، یہ گرجا. اور میں نے کہا یہ چرچ جس طرح بک رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ اور مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا اسی طرح اگر چرچ بکتے رہیں گے اور مسجدیں مدرسے بنتے رہیں گے تو ایک دن چرچوں کا چرچا ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی مسجد آج تک چرچ نہیں بنی. یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. ساری دنیا کے عبادت خانے تبدیل ہو رہے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بس ابھی تفسیر باقی ہے، اب اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی. مقصد سمجھ گئے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے 3 مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس میں مکاتب کا قائم کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جائے، اور دارالعلوم کھولنا جس سے کہ ان کو علوم قرآن پاک کے علوم سکھائے جائیں، اور خانقاہیں بھی بنیں جہاں تزکیہ نفس سکھایا جائے، نفس کی اصلاح کی کرائی جائے. تینوں چیزیں پیغمبرانہ کام ہے، تینوں چیزیں نبیوں والا کام ہے، مگر اخلاص ہو، شریعت و سنت کے مطابق خانقاہ ہو، ورنہ پھر وہ خانقاہ نہیں ہے. اگر اس خانقاہ میں خالی حلوے مانڈے ہیں اور سنت اور شریعت نہیں سکھائی جاتی، پیر دنیا دار ہے، نذرانے اور حلوے مانڈے اڑاتا ہے اور سنت اور شریعت کے خلاف، اس خانقاہ کو خانقاہ کہنا جائز نہیں ہے. اس کا نام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے رکھا ہے. اس خانقاہ کا نام کیا ہے؟ خواہ مخواہ. اور اس پیر کا شاہ صاحب کا نام سیاہ صاحب ہے. کیا کرو کہ اے خدا سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے زندگی عطا فرما. بولو سلامت اعضا ہو گئے نا سر سے پیر تک. اے خدا ہم سب کو سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور ہم سب کو سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اتنا آسانی سے روح قبض فرما لے جیسے آٹا سے بال نکل جائے، تکلیف بھی نہ ہو. اللہ ہم سب کی روح کو آسانی سے نکالنا، اور فالج، لقوہ، گردے بیکار ہونا، کینسر، کسی قسم کی خطرناک بیماری سے بچانا کہ چرپائی پر پڑے پڑے دوسروں کے محتاج نہ بنانا ہے ہمارے پیارے اللہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین ہم سب کو دنیا میں بھی عافیت سے رکھی، آخرت میں بھی عافیت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.